السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ٹائم پہ اسلام آباد میں آج 18 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے، اور اسلام آباد میں آئینی ترمیم کے حوالے سے گورنمنٹ کی آخری کوششیں جاری ہیں، لیکن پرسنلی طور پہ اگر میرے سے پوچھا جائے تو مجھے تو آئینی ترمیم جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم پہ ابھی بھی بعض چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک ہے۔ سب سے بڑا جو ڈیڈ لاک موجود ہے وہ فوجی عدالتیں ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں اس کے اندر شامل ہوں، جو شک ہے فوجی عدالتوں کی، لیکن مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب بھی فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہیں۔ تو ابھی تک جو پھنسی ہوئی ہے وہ فوجی عدالتوں کے اوپر پھنسی ہوئی ہے۔ باقی اس کے علاوہ آئینی عدالت کے حوالے سے یہ ہوا کہ تمام جو فریق ہیں وہ مان گئے ہیں، آئینی عدالت کی بجائے اب آئینی بینچ بنایا جائے گا، وہ اس مسودے میں شامل کر دیا گیا۔ آئینی بینچ کسی لحاظ تک ریزنیبل ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آئینی کیسز جو 200 کیسز آئینی ہیں وہ اس بینچ کو چلے جائیں گے۔ اگر کسی سے ناانصافی ہوتی ہے آئینی بینچ کے اندر تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے، تو آئینی بینچ کی تو سمجھ آتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آج اسمبلی کا اجلاس ہے، سینٹ کا اجلاس سے بلا لیا گیا ہے، اور گورنمنٹ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے نمبر پورے ہیں۔ ان کو جو چاہیے وہ 224 نمبر چاہیے دو تھا اکثریت اپنی شو کرنے کے لیے۔ 214 آلریڈی وہ اتحادی سب ملا کے 214 ہیں، تو 10 نمبر ہیں جن کو پورا کرنا تھا۔ 8 نمبر تھے مولانا صاحب کے، اور 2 بندے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ 3 سینیٹرز اور 2 ایم این ایز آلریڈی مینیج ہو چکے ہیں، ان کے نام آتے بھی رہے ہیں میڈیا کے اوپر۔ تو اس لحاظ سے تو یہ اپنے نمبر پورے کر کے بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو رات کو بھی پریس کانفرنس مولانا صاحب نے کی، لیکن کس نے مشورہ ان کو دیا کہ مولانا کے بندے اٹھانا شروع کر دو۔ اب جب مولانا کے بندے انہوں نے اٹھائے، اختر مینگل کی سینیٹر کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھایا، تو مولانا صاحب سخت ناراض ہو گئے ہیں۔ مولانا صاحب اس ٹائم پہ سخت ناراض ہیں، اور وہ قطعی طور پہ ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس ترمیم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ نہیں دیتے تو یہ ترمیم نہیں ہو سکتی۔ باقی جو مخصوص نشستوں والا کیس تھا وہ بھی آج الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، وہ ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، اس پہ بھی چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم میں تمام جو لوگ ہیں، اسٹیک ہولڈرز جتنے ہیں، جس میں گورنمنٹ ہے، اتحادی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، پی ٹی آئی ہے، اور بڑے لوگ ہیں، یہ سب اپنی پاور کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں یہ ہیں کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر کی جو 2 سیٹیں ہیں، جو 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پاور بڑھ جائے، تو اس پہ بھی ابھی کافی چیزیں جس پہ ڈیڈ لاک ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا جو ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے وہ فوجی عدالتوں کے اوپر ہو چکا ہے۔ فوجی عدالتیں مولانا فضل الرحمان بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہوں، پی ٹی آئی تو بالکل اس چیز کو حمایت نہیں کرے گی، ایون دین میاں نواز شریف بھی فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہیں۔ صرف شہباز شریف تو آپ کو پتہ ہے یس باس ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری عدالتی جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے بھی حق میں ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو کو میرے خیال میں لولی پاپ دیا گیا ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم بنائے جا سکتے ہیں اگر یہ آئینی ترمیم کو کامیاب کرا سکیں، اس لیے وہ خود اس چیز کو ایز اے ٹاسک لے رہے ہیں اور اس چیز کو فرنٹ پہ آ کے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کسی خیر خواہ نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی بس ہو گئی، مولانا فضل الرحمان کے پاس کبھی جا رہے ہیں، کبھی ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان پہ پریشر ڈالنے کے لیے ان کے بندے اٹھانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئینی ترمیم میں ان کی وہ مدد کریں، یہ آئینی ترمیم کو کامیاب کرا سکیں، کیونکہ کچھ بڑے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم نہ ہو۔ بہت شکریہ۔